محترم و مکرم سامعین اکرام، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انمول سیریز کے تحت پیغام رمضان کی تیسری قسط سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ الذی فجعل شہر رمضان افضل شہور العام احمدہ سبحانہ وهو المحمود علی کل حال واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ واصحابہ البررۃ الاخیار وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا وہو شہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ وشہر المواساۃ۔ بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس نے اپنی مخلوقات میں سے بعض کو بعض پر شرف بخشا۔ چنانچہ سال کے تمام مہینوں میں اس نے رمضان کے مہینے کو فضیلت بخشی۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک رمضان کا مہینہ بڑی عظمت اور برکت کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا جو تمام انسانوں کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے کو اپنے مخصوص عبادت روزے کے لیے منتخب فرمایا۔ قرآن پاک سے اور صحیح حدیثوں سے اس مہینے کی عظمت اور بزرگی ثابت ہے۔ اس مہینے میں عبادتوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے، نوافل کا ثواب فرضوں کے برابر اور فرضوں کا ثواب 70 گنا تک زیادہ ہو جاتا ہے۔ یوں سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک مومن کے لیے رمضان کا مہینہ گویا نیکیاں کمانے کی فصل ہے۔ اس مہینے میں ایک رات تو ایسی ہے جسے خود اللہ تعالیٰ نے ہزاروں راتوں سے بہتر فرمایا ہے۔ بھائیو، ان مبارک دنوں کو دوبارہ میسر آنے میں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ نعمتیں اسی وقت خیر کا موجب بنتی ہیں جب ان کا صحیح شکر ادا کیا جائے۔ رمضان مومن کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، ہم پر اس کا شکر واجب ہے، اور شکر کی بہترین صورت یہی ہے کہ ہم اس نعمت کا صحیح استعمال کریں، اس کے ذریعے اپنے رب کی خوشنودی زیادہ سے زیادہ حاصل کریں۔ ہر وہ مومن جسے اللہ تعالیٰ نے زندگی میں پھر ایک بار رمضان کی نعمت سے فائدہ اٹھانے کی مہلت عطا فرمائی ہے، بڑا ہی خوش نصیب ہے کہ اسے اپنی نیکیوں کے ذخیرے میں اضافہ کرنے کا موقع پھر ہاتھ آ رہا ہے۔ اس موقع سے وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو ایک طرف تو دل سے اس نعمت کی قدر کو پہچانیں اور دوسری طرف اسے فائدہ اٹھانے کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں اس میں دریغ نہ کریں۔ عزیزو، رمضان سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنے ایمان کو تازہ کریں اور اپنی کوتاہیوں کو خود تنہائی میں بیٹھ کر محسوس کریں۔ اس احتساب یا جائزے کے نتیجے میں ہماری زندگی کے جو کمزور پہلو سامنے آئیں ان پر قابو پانے کا فیصلہ کریں۔ اپنی کوتاہیوں کی معافی چاہیں۔ گناہوں کی معافی چاہنے کے لیے رمضان سے بہتر کون سا زمانہ ہو سکتا ہے؟ یہ موقع اس بات کے لیے سب سے زیادہ مناسب ہے کہ آدمی اپنی پوری روش پر خود کڑی نظر رکھے۔ ہماری کوتاہیوں کو خود ہم سے زیادہ کوئی دوسرا کون جان سکتا ہے؟ کون جان سکتا ہے؟ اس موقع پر ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں کیا کیا ترک کرنا ہے، کیا کیا اختیار کرنا ہے۔ زندگیوں کو بدلنے اور ایک دھرے پر گزرنے والی زندگی کو کسی اچھے سانچے میں ڈھالنے کے لیے رمضان سے بہتر ہمیں دوسرا زمانہ نہیں مل سکتا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، یعنی جو کوئی خلوص ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کے ثواب کی آرزو میں روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ ایک بندہ مومن کے لیے اس سے بڑی خوشخبری اور بشارت کیا ہو سکتی ہے کہ اس کا مالک اس کی کوتاہیوں سے درگزر فرمائے گا۔ یہ زمانہ قرآن کی تلاوت، اللہ تعالیٰ کا ذکر، نوافل کی کثرت اور دوسری عبادات کے لیے بہترین موقع ہے۔ جہاں تک ممکن ہو سکے اس زمانے میں قرآن کے سمجھنے اور پڑھنے کا زیادہ سے زیادہ موقع ہمیں نکالنا ہے۔ دوسری نیکیوں کی طرح یہ زمانہ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے کے لیے بھی بہترین زمانہ ہے۔
مساکین کی خبر گیری، پاس پڑوس کے ضرورت مندوں کی دیکھ بھال، دین کی خدمت کے لیے اپنے پیسوں کا صرف، غرض یہ کہ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے کے جو بھی زیادہ سے زیادہ گنجائش ہو سکے اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے بھی یہ ایام نہایت ہی مناسب ہیں، جب اس زمانے میں نیکیوں کا ثواب کتنے ہی بڑا گنا بڑا چڑھا کر ملتا ہے، تو کیوں نہ ایک مومن اس زمانے کو اپنی نیکیوں کے لیے مخصوص کر لے۔ قابل قدر نوجوان دوستوں اور عزیزوں، آج جن حالات میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس کا یہ پہلو ہمارے لیے بڑا ہی قابل توجہ ہے کہ اب ہمارے ماحول سے اللہ کی اطاعت اور اس کی عبادات کی طرف ذوق و شوق کی کیفیتیں گم ہوتی جا رہی ہیں۔ پرانی مثال ہے کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، یعنی ماحول کا اثر ہر شخص پر پڑتا ہے۔ ایک ایسا شخص جو کسی دینی ماحول میں وقت گزار رہا ہو، اس کے لیے دین کے تقاضوں کو چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مومن اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنے ماحول کی اصلاح کو ضروری سمجھتا ہے۔ ایک تو اس لیے ضروری کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے، اور دوسرے اس لیے بھی کہ خود اس کے دیندار رہنے کے لیے دینی ماحول سازگار ہوتا ہے۔ اسی بات کے پیش نظر آج ہمیں اپنے ماحول سے بھی غافل نہ رہنا ہے۔ جہاں تک ممکن ہو سکے کوشش کرنا ہے کہ آس پاس جو لوگ ہیں ان مبارک دنوں کی قدر و قیمت کو پہچانیں اور اللہ کی رحمتوں سے اپنا دامن بھرنے میں کوتاہی نہ کریں۔ خود اپنے گھر کے گھر والے، آپ کے پڑوسی، محلہ دار، کاروبار کے ساتھی، ملنے جلنے والے اور ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے سب ہماری توجہ کے مستحق ہیں۔ بے شک بڑی مبارک ہیں وہ گھڑیاں جو رمضان کی صورت میں ہمیں میسر آئیں۔ کوشش ہمیں یہ کرنا ہے کہ ان دنوں میں کچھ ایسے ہم خیال تلاش کریں جن کے ساتھ بیٹھ کر ہم دینی باتیں کریں، مل جل کر کچھ پڑھیں، قرآن پاک کو سمجھائیں اور احادیث کی نعمتوں سے اپنے آپ کو مالا مال کریں۔ تھوڑی سی توجہ کرنے سے ضرور آپ کوئی نہ کوئی وقت ایسا نکال سکیں گے جو آپ اس کام کے لیے مخصوص کر سکیں۔ آپ محسوس کریں گے کہ اس طرح کی جو کوشش بھی آپ کریں گے وہ آپ کے لیے غیر معمولی طور پر نفع دینے والی ثابت ہوگی۔ خدا کرے کہ ہمیں ان مبارک موقعوں سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق میسر آ سکے اور ہم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت سے جو ہمیں ان مبارک دنوں کی شکل میں آئی ہے زیادہ سے زیادہ حصہ پا سکیں۔ وقفنا اللہ وإیاکم لما یحب ویرضی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم۔ الحمدللہ، ماہ مبارک کی ان مبارک ساعتوں میں پیغام رمضان کی تیسری قسط انمول سیریز کے تحت پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، جو دینی لٹریچر کی روشنی میں، مطالعے کی روشنی میں بیان ہوئی۔ اللہ تعالیٰ علماء اکرام کو جزائے خیر دے۔ ان کے بیانات اور ان کے تحریروں سے ہم فیضیاب ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے، کہنے، سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ڈاکٹر عبدالحمید خاکسار، آپ کی دعاؤں کا طالب۔